تو ایسی سادگی کی مثال دوں کہ ایک صاحب تھے کہ جن سے میں بڑا ملنا چاہتا تھا اور 2 دفعہ گیا اور ملاقات نہیں ہوئی. یہ افریقن امریکن ایک صاحب تھے کہ جو اہل بیت کے طرفداروں میں ہو گئے، شیعہ ہو گئے. ان کا واقعہ ہے. ان کو مسلمان کیا، پہلے سنی مسلمان کیا چند فلسطینیوں نے اور سلفیوں نے اور اس قسم کے لوگوں نے. اور یہ بات واضح رہے کہ سلفی اور اہل حدیث اہل بیت کے معاملے میں بہت بغض رکھتے ہیں. اسی طرح سے اہل حدیث کو بھی ایک نگاہ سے نہ دیکھا کریں، معذرت اہل سنت کو. یہ بھی مختلف گروپس ہیں، ان گروپس میں بھی گروپس ہیں. پھر ان کے بعد جو آدمی جس عالم کے انفلوئنس میں ہے ان کا اس کے اوپر انفلوئنس ہے. مثال کے طور پر عام طور پر تصور کیا جاتا ہے کہ بریلوی بڑے محب اہل بیت ہیں، اہل بیت سے قریب ہیں عموماً، لیکن وہ اہل بیت سے قریب ہیں، شیعوں سے عام طور پر اتنے قریب نہیں ہوتے. لیکن انہی اہل حدیث میں بقول اہل حدیث کے بعض نواسب بھی ہیں، اور معذرت انہی بریلویوں میں بقول بعض بریلویوں کے ہیں یہ بریلوی لیکن بالکل ناسبی ہیں، اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوتے. عموماً ہم سوچتے ہیں کہ دیوبندی اہل بیت سے دور ہیں، لیکن انہی بریلوی بعض علماء نے ہم سے کہا کہ بعض دیوبندی جو ہیں بریلویوں سے بہتر ہیں اہل بیت کو ماننے میں. اہل حدیث اور سلفی یہ اہل بیت کے معاملے میں سخت ہیں. یہ اہل بیت کا ذکر نام کسی بھی اعتبار سے نہیں چاہتے. لیکن اللہ کا شکر ہے ان چند سالوں میں اور خصوصاً ان چند مہینوں میں اہل حدیث ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اور آپ کو تعجب ہوگا ڈیوائیڈ میں، اور باقاعدہ ان کو اگر آپ جا کے سرچ کریں تو یوٹیوب پر اور فیس بک پر ان کے گروپس بن چکے ہیں اور ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں بڑی شدت سے. علماء بڑے پریشان ہیں، اور یہ ڈویژن جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت اور برکت کا سبب ہے. وہ ڈویژن آپ جانتے ہیں کس نام پر ہے؟ یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث. کوئی راز کی بات ہے اور میں بتا رہا ہوں نا. اتنے ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ ان کے اسپیکر، ان کے علماء، ان کے یوٹیوب پر فیس بک پر پیجز بن گئے ہیں. اس کو آپ جا کے سرچ کر سکتے ہیں، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. کیسے مزاج قبلہ، معذرت آپ کی موجودگی میں لفظ کشائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی کچھ نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. ہمارے قبلہ محترم کی طول عمر، صحت اور مزید قرب خدا، قرب اہل بیت اور توفیقات میں اضافے کے لیے بر محمد والے محمد صلوات. انہی ساری چیزوں میں ہمیں بھی شامل کر لیجیے تاکہ ہم رہ نہ جائیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. راہ مزاح تھا، اور ہمارے یہاں بہت تاکید ہے روایات میں کہ مزاح المومن عبادہ، یعنی مومن کی صفات میں سے ایک یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کے چہرے پہ تبسم ہو، اور ایک یہ کہ وہ مزاح کرے. البتہ مذاق سے وہ مراد نہیں کہ یہ لنگڑا ہے یا لولا ہے اور کسی کو ایریٹیٹ کرنا اور تنگ کرنا، اس کو ہمارے یہاں مذاق سمجھا جاتا ہے. یہ قطعاً مذاق نہیں ہے، گناہ، قطعاً گناہ ہے. کسی کے مذاق بنا کر تفریح کرنا وہ قطعاً. تو یہ جو صاحب تھے، خیر یہ جو اہل حدیث ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اہل حدیث عام طور پہ فضائل نہیں برداشت کر پاتے کسی میں، کسی کے بھی. اور عموماً جب لوگ پریشان ہوتے ہیں محلوں میں کہ جی کھانا واپس کر دیا، نظر نیاز کا، یہ سب کچھ، تو یہ عموماً اہل حدیث ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور دیوبندیوں میں سے کچھ ہوتے ہیں. اور بعض اہل سنت کو جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ہی اچھے ہیں، تو وہ آپ کو تعجب ہو بریلوی نہیں ہوتے. وہ اہل بیت سے جو بہت قریب ہیں ان کا عام طور پہ نام نہیں لیا جاتا، وہ عموماً چشتی حضرات ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ. فلسطین وغیرہ کے اہل حدیث نے ان کو سنی مسلمان کر لیا. اب اس نے تو خیر جان بوجھ کے سادگی میں، جان بوجھ کے سادہ نہیں بنائے، تو بیچارہ تھا ہی سادہ. اس نے جا کے اپنے اس شیخ سے ایک دفعہ سوال کیا، اور وہ سوال یہ تھا، بڑا معصومانہ سوال، کہ آپ ہمیشہ نیریشن بیان کرتے ہیں پروفٹ محمد کی وائف جناب عائشہ کے. ہمیں تو یہ بتایا تھا پروفٹ کی ایک بیٹی بھی ہے، تو کبھی آپ اس بیٹی کے نیریشن نہیں بیان کرتے. ایک نیا افریقن امریکن آدمی مسلمان ہوا کہ اس کے ذہن میں سوال آیا. وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے سوال کیا یہ ایک دم سے جو ہے وہ ناراض ہوا، بلکہ کہا جا سکتا ہے اس کی کیفیت کی اگر صحیح ترجمانی کرنی ہو تو ایک دم سے غرایا، اور بھموڑ کھانے والے اس کے ایکشن تھے. غرایا، ناراض ہوا اور کہتا ہے کیا تم شیعوں کے ساتھ بیٹھتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں؟ بعد میں وہی کہتا تھا اس آدمی نے مجھے بتایا تھا کہ شیعہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے میں شیعہ ہوں. اور کیا چیز نے اس کو شیعہ کیا؟ کہ تم
ان سے روایات کو بیان کرتے ہو. تم ہی لوگوں نے بتایا تھا کہ پروفٹ کی ایک بیٹی بھی تھی ان کے بعد, تو اس بیٹی کی بھی روایات بیان کر دیا کرو. اس میں واقعاً کون سی ایسی بات تھی یہ؟ تو یہ جو سادے سادے سوالات ہوتے ہیں یہ انسان کو بعض دفعہ پھنساتے ہیں. تو لہذا بات ہو رہی تھی خوارج کے بارے میں کہ جب آپ خوارج کا پوچھیں کہ یہ خوارج کیوں برے ہوتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آئیں تو یہ بڑے تکلف کے ساتھ بتائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ کھول کے بتائیں گے, دیکھیں نا آپ نے کہہ دیا یہ فلانا آدمی مجرم ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ بتائیں گے کہ اس نے چوری کی ہے یا آپ بتائیں گے کہ اس نے بیت المال میں سے کچھ کھایا ہے, تو جو آدمی خود کھاتا رہا ہے یا جس کا باپ کھاتا رہا ہے وہ اتنے آرام سے اب چور کو اتنا کھل کے بیان نہیں کرے گا کہ اس کا باپ یہ بیت المال میں سے کھاتا رہا ہے. مثال کے طور پر اتنا کھل کے ہمارے پاکستان کے سیاستدان کسی آدمی کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں کیونکہ سب کے سبھی اسی جرم میں مبتلا ہیں, اور جب یہ بیان کریں گے تو در حقیقت لوگوں کو بیدار کر رہے ہوں گے, اور جن کو نہیں بھی پتا ہوگا وہ کہیں گے اچھا کوئی چیز بیت المال بھی ہوتی ہے, اس کو کھانا بھی حرام ہوتا ہے. پھر وہ پوچھے گا بیت المال کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں پبلک کا مال. اچھا پبلک کا مال کھانا حرام ہے تو پھر آپ اور آپ کے ابا کیا کرتے آئے آج تک؟ پھر اگر یہ برا ہے تو اس نے کتنے کھائے تھے؟ اس نے 30,000 کھائے تھے. تمہارے باپ نے 30 ارب کھائے, تم نے 20 ارب کھائے مثلاً, تو تم تو زیادہ برے ہوئے ہو. جیسے کسی بادشاہ نے کہا کہ تمہارا کیا جرم ہے ایک ڈاکو سے؟ کہا کوئی جرم نہیں ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ میں کرتا ہوں. تو کیا مراد؟ کہنے لگے آپ بڑے پیمانے پہ ڈاکے ڈالتے ہیں, میں چھوٹے پیمانے پہ ڈاکے ڈالتا ہوں. تو یہاں پہ ان سے سوال کیا جائے کہ خوارج میں کیا برائی ہے, تو اگر کوئی صحیح معنی میں ذہین ہوگا وہ کوشش کرے گا نکل لے, کیونکہ اب اگر یہ بتائے گا کہ خوارج وہ ہیں کہ جنہوں نے چوتھے خلیفہ سے جنگ کی, تو یہاں پر ہماری انٹیلیجنس یہ ہوگی کہ ہم ان سے سوال کریں کیا چوتھے خلیفہ سے جنگ کرنے سے انسان خارجی ہو جاتا؟ چوتھے خلیفہ سے جنگ کرنے والے یہ تو کتے ہو گئے تھے جہنم کے, یہ قاعدہ کلیہ ہے. قاعدہ کلیہ یعنی دوسرے بھی کتے ہو جائیں گے. تو یہاں پہ سوال ہمیں کرنے ہوں گے, بالکل نہ کوئی تعصب نہ کوئی, سیدھے سادہ معصوم بچے بن کے جتنے اچھے سوالات ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے کہ اچھا وہ چوتھے خلیفہ تھے, کب سے کب تک تھے؟ وہ بتائیں گے مثال کے طور پر 35 کے ہاف سے لے کر 40 تک. تو اچھا یہ خلیفہ ہوتے ہیں, تو خلیفہ سے ان لوگوں نے جنگ کی تو کتے ہو گئے جہنم کے. تو یہ ساری خصوصیات صرف انہی چند لوگوں میں پائی جاتی تھیں. اور کچھ سمجھ لیں کہ جب خوارج کا زور لگایا جا رہا ہو اور وہ بھی جرم چھپا کر, تو مراد یہ ہے کہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ جو بھی مولا امیر المؤمنین کا دشمن ہے ہم اس سے برات کرتے ہیں, لیکن یہ برات کس عنوان سے ہے؟ یہ ایک سلوگن کے عنوان سے, ایک سیاسی برات ہے, یہ بتانے کے لیے کہ آپ ہمیں غلط نہ سمجھیے گا, ہم بھی ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور ہم خوارج کو برا کہتے ہیں, خوارج جہنم کے کتے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں, لیکن کیا در حقیقت وہ ان بروں کو کہہ کر کچھ لوگوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ہمارا ہمنوا ظاہر کر کر یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں تو ہم بھی علی ابن ابی طالب کے دشمنوں کو برا سمجھتے ہیں.